نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات وغیرہ جیسا کہ بال شریف ہے، نالین شریف ہیں، ان کے تبرکات کا وسیلہ پیش کرنا کیسا ہے؟ ان کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے اور یہ ثابت ہیں، یہ بتا دیں ذرا آپ۔ ہاں جی، میلاد کے موقع پر اکثر منہ مبارک یعنی بال مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے، نالین شریف کی کروائی جاتی ہے۔ پہلے میں تھوڑی انجینئرنگ کروں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، ایک جھوٹا عقیدہ پروپیگیٹ کیا ہے۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 118 ہے، نبی علیہ السلام کے بال مبارک، آپ کے خون مبارک، پیشاب مبارک، سایہ مبارک سے ریلیٹڈ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں سایہ نہیں تھا۔ یہ جن منہ مبارک کی زیارت کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر 100 واٹ کا بلب روشن کر کے دیکھیں سایہ ہے کہ نہیں۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ساروں کے سائے ہیں۔ پھر یہ دستبردار ہی ہو جائیں گے، کہیں گے ہو سکتا ہے وال ہی نہ ہونا دے۔ اے جتنے اب اس ربیع الاول میں بال آپ کو چیک کروا رہے ہیں نا، ان کے اوپر آپ ٹارچ ہی ماریں، 100 واٹ کا بلب کی ضرورت نہیں ہے۔ LED ٹارچ اپنے جو آپ کے موبائل میں، یہ چائنا والوں نے سادہ سے موبائلوں کے اندر جو ڈال دی ہے نا، میرے کو سادہ موبائل ہی ہے، 200-400 والے موبائل بھی ہے، آگے لائٹ لگی ہے، آگے سے چیک کرنا سایہ ہے کہ نہیں۔ اور جو توپ کاپی میوزیم ہے ٹرکی میں، استنبول میں، وہاں جو بال مبارک ہے وہ تو سند کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی بھی تصویریں رکھی ہوئی ہیں نیٹ کے اوپر، اس کا بھی سایہ سائڈ پہ نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتے تھے کہ سایہ نہیں ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے ان کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو برکات کو ہم مانتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا حلق کروا کے بال مبارک صحابہ میں تبرکن تقسیم کیے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ہونا میرے پاس دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام سلمہ کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک تھا، صحابہ زیارت کے لیے گئے اور انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ہے جس میں مہندی بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ہم جس مریض کو نظر لگ جائے یا جو بیمار ہو ہم اس کو یہ گھول کے دیتے ہیں، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا کسروانی طیالسی کرتا نکالا اسما بنت ابی بکر نے، کالے کلر کا کسروانی طیالسی کالا ہی ہوتا تھا، پرشین امپائر والا، اور اس کو ریشم کی گوٹھ بھی لگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، ہم اس کا دھون پانی میں گھول کے مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی جو ہے وہ تبرک کے طور پہ لیتے تھے۔ بلکہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا فجر کے بعد بھی یعنی لوگ باہر لائن میں اپنے برتن لے کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اے سارے سٹوری بک نہیں نے تو کہانیاں کرانے لندیاں، یہ بخاری مسلم ہے۔ اور نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بھی ایک ایک برتن میں یوں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں حالانکہ اتنی سردی تھی ہم پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، حضور اتنے خوش اخلاق تھے کہ آپ سارے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے۔ بڑا مشکل کام ہے سارے۔ ادھر تو پیروں نے جناب وہ ہاتھ چمانے کے لیے دستانے پہن لیتے ہیں کہ کنیا کو چمواواں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو پسینہ آتا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے آپ کا پسینہ جو ہے وہ ایک تھال میں جمع کیا، آپ کی آنکھ کھل گیا، فرمایا کیا؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ بہترین خوشبو ہے، ہم اسے عطر میں ملا کے استعمال کرتے ہیں۔ عطر میں بھی بہترین خوشبو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک یعنی صحابہ کرام لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں، بال مبارک، کرتا مبارک، اور اسی طریقے سے پسینہ مبارک، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ باقی یہ انہوں نے آج کل جو تبرکات بنائے ہوئے ہیں تو وہ تو مطلب ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہ ہم انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں۔ باقی بال چیک کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، ان کی ڈاکٹرائن میں وہ بال نہیں ہوں گے کہ ان کا سایہ چیک کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آندہ سے انشاءاللہ یہ بال مبارک دکھانا ہی چھوڑ دیں گے، جیڑا بھی کرے نا انہوں پڑھو ان کا سایہ کیوں ہے 10، ہم سے نہیں بات کرنی کیونکہ ان کی ڈاکٹرائن میں تو سایہ نہیں ہے نا۔ پھر تو اگر آپ ہم سے بات کریں گے پھر سر ہماری صرف سایہ والی بات نہیں ماننی، جو باقی کہانیاں بھی آپ کے بابوں نے آپ کو کرائی ہیں وہ پھر ماننی ہے کہ وہ کہانیاں تھیں، ہم نے آپ کو صحیح بات بتائی ہے۔ پھر ادھر تک نہیں رہنا، جب دماغ میں ڈرل ہوگا پھر کھول لیں کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک کہانی نہیں ہے، پھر تو ایک گرہ کھلتی چلی جائے گی۔ ہم تو کہتے ہیں اس میلاد پہ گرے کھلیں، اچھی بات ہے۔ وسیلے کے طور پر پیش کرنا اس کو، تبرکات کو، تبرکات کا وسیلہ ہے نا، اگر اتھینٹک ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے تبرکات کا وسیلہ یہ کہ ڈائریکٹ ان سے فیض حاصل کرنا، جیسے وہ دھون کا میں نے بتایا، تو آپ کریں، ضرور کریں۔
12 ربیع الاول کی مبارکباد کا ٹیکسٹ جو ہے میسج کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. باقی اگر کوئی ایک کلچرل طور پہ رمضان مبارک، عید مبارک یا ربیع الاول مبارک کا ٹیکسٹ میسج کر لیتا ہے تو اس پہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگے گا، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. باقی جنت واجب والا کوئی چکر نہیں. جنت ایڈی سوکھی نہیں سر، جنت بڑی مشکل ہے میرے بھائی. بخاری کی حدیث ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا. یہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اس چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. مشکات کی پہلی جلد میں بھی آپ کو مل جائے گی. تو یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے کے مترادف نہیں ہوگا یہ؟ اگر میسج کو یہ کہتا ہے کہ جنت واجب ہو جائے گی، اگر وہ نیچے لکھ رہا ہے نا حدیث شریف میں آیا ہے پھر تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر ویسا لکھ رہا ہے تو وہ بس ایک لغو سٹیٹمنٹ ہی ہے. ربیع الاول کے موقع پر محافل نعت کا اہتمام کرنا کیسا ہے، اور اس میں باقیوں کو گالیاں دینا دوسروں کو یہ کیسا ہے؟ گالیاں دیے بغیر تو لوگوں کی تسلی نہیں نہ ہوتی سر، بلکہ انہوں نے نعتیں ایسی ایسی بنا لی ہوئی ہیں جناب نجدیوں اور فلاڑیوں ٹمکاڑیوں اس طرح کر کے تو شعر بنائے ہوئے ہیں ساروں نے ایک دوسرے کو ابلیس ڈکلیئر کیا ہے. محفل نعت ضرور کریں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر ایک دفعہ مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے، حسان ابن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھا. انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ، تم سے بہتر شخصیت نبی علیہ السلام موجود تھی اور میں ان کے سامنے اشعار پڑھتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین نبی علیہ السلام کے لیے نعت پڑھتے تھے حضرت حسان ابن ثابت، اور حضور نے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حسان کے شعروں سے ایسی تکلیف ہوتی ہے مشرکین کو جو تیروں سے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شاعری بڑی یعنی اس وقت مانی جاتی تھی نا. شاعر یعنی وہ عربی باقیوں کو اجمی کہتے تھے، گونگا، وہ یعنی وہ کہتے تھے ہماری جیسی لمبی زبان ہی کسی کی نہیں ہے. اللہ نے پھر تھوڑی زبانہ مند کی ہے نا قرآن نازل کر کے. بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیتے کہ یار ایت زبان ہی کچھ اور ہے. اس لیے یہ معجزہ نازل ہوا تھا، ان کا غرور توڑا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، ان کے جادو کا غرور توڑا عصا کے ذریعے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری کا عروج تھا، ان کا مردہ زندہ کر دیا. لے آؤ گے ڈاکٹر مردہ زندہ کر دے. تو اللہ نے غرور توڑے ہوئے. تو اس طرح کی محفل نعت کریں. مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں، وہ نعتیہ اشعار بھی موجود ہیں جو حسان ابن ثابت نے پڑھی تھی. وہ جو اردو ترجمہ ہے میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ، ہمارے شعیب بھائی نے بھی وہ پڑھی ہوئی، ہم نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے. تو نعتیں پڑھیں لیکن نعتوں میں ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں. یہاں تو میلاد کے جلسوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو نیچا کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی عظمت بیان کریں سر، آپ ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں، چھوڑ دیں. شرکی اشعار نہیں اٹھے نہیں سنیں، اس کے بعد جب پڑھ کے جب محفل برخاست ہو تو ان کو بتا دے کہ یہ شرکی اشعار تھے. اٹھنے سے تو آپ نے اگر اس حالت میں اٹھے لال رومال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ ہی اٹھ جائیں، یعنی اللہ کے پاس ہی پہنچ جائے شہادت کے درجے میں. کیا بغیر ثواب کی نیت کے میلاد شریف کروانا بھی بدعت شمار ہوگا؟ یہ تو اہل حدیثوں کو جواب دینا چاہیے نا، جنہوں نے یہ نیتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی ہم یکجہتی کشمیر ریلی اور جناب اہل حدیث کانفرنس بغیر اور ختم بخاری کانفرنس بغیر ثواب کی نیت کے کرتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے. انہوں نے ڈیفینیشن ہی بدعت کی غلط کی ہے. دین میں جو چیز داخل ہوگی نا، چاہے ثواب کی نیت سے ہوئی ہے یا بغیر ثواب کے، وہ بدعت ہی ہوگی. تو محفل میلاد تو ویسے ہی اس پہ اجماع امت ہو چکے ہیں نا. محفل میلاد کروائیں نا جس میں آپ نبی علیہ السلام کی احادیث بیان کریں، ان کی تعلیمات بیان کریں، باقی اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات نہیں. تو وہ تو میں نے بتایا اجماع امت ہو چکے ہیں، وہ ضرور کروائیں. باقی جو اس سے مروجہ اگر آپ میلاد مراد لے رہے ہیں جو لوگ کرواتے ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جاتا ہے، وہ تو ظاہر ہے اس کی اجازت تو نہیں ہوگی. میلاد کے پروگرام کریں جس طرح ہم نے بھی آج محفل میلاد ہی کر رہے ہیں نا سر. گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنا اور ساری رات لوگوں کو تنگ کرنا کیا ثواب کا کام ہے جب سپیکر بہت ہی بلند ہو، اور جو آپ اکثر ایک دو بار شعر پڑھا آپ نے وہ بھی اکثر وہ اتنے عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں، لوگ اس پہ ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا غلط ہے؟ دیکھیں لوگوں کو تکلیف تو نہیں دینی نا. اس طرح جلسے جلوسوں میں روڈز کو بلاک کر کے مریضوں کو تنگ کرنا، اسکول میں جاتے ہوئے بچوں کو روکنا، اس کو تو کوئی صحیح نہیں سمجھتا. پریکٹیکلی سارے اس کو غلط سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پوری رات آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں کریں نا. اور یہ خالی نعتوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. رمضان کے اندر
شبینے میں 10 بندے امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور باہر والا سپیکر آن کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈیک بھی باہر کیوں لگاتے ہیں آپ؟ اندر لگائے کنٹرول انوائرمنٹ میں. باہر لگا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے باہر لگانا ہی ہے تو سر جیسے ہی سونے کا ٹائم ہو تو بند کر دیں اسے. جس کو زیادہ شوق ہے اس کو کمرے کے اندر لے جائیں اور کمرہ سیل کر کے ڈیک اونچی آواز میں چلا دیں. 2 منٹ میں شوق اتر جائے گا, پتہ چل جائے گا جب وہ کانوں کے اوپر باہر آئے گا. تو یہ اس طرح تو غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. اصل بھی یہ دیکھا گیا کہ اکثر بریلوی جو لوگ ہیں علماء ہیں وہ بھی یہ جو عورت مرد کا اختلاط ہے ان موقعوں پہ ناجائز چیزیں یہ میوزک وغیرہ اس کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں, غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. اب عوام کے اندر یہ اس لیول تک چلی گئی یہ بات کہ وہ نہیں مانتے. اس میں بھی علماء کا قصور ہے, اس لیے کہ علماء نے جو ڈاکٹرائن ان کو پڑھائی تھی نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, وہ کہتے ہیں محبت رسول میں جائز ہے, وہ اب ان علماء کو یہ ڈر پڑ گیا ہمیں کوئی گستاخ رسول نہ کہہ دے. یہاں سپریم سنی علماء کونسل جیلم نے کئی بار یہ فتوے نکالے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو, ڈانس نہ ہو, میوزک کے ساتھ نعتیں نہ ہو, لیکن عوام سنتی نہیں ہے. سر بدعت کا ہی تو نقصان ہوتا ہے. تھیندے تھیندے تھیں جاندہ ہے بندہ, ان تھی گئے نے. کیسے ان کو قابو کیسے کریں؟ ان کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو قابو کریں نا. وہ پہلے تو اپنی اصلاح کریں نا, کہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات جو کچھ بتا رہے ہیں اب وہ تعلیمات وہ یعنی خود بھی اس کے اوپر عمل کریں نا. صرف یہ تو نہ کہہ دیں کہ جناب یہ والا طریقہ جو ہے وہ ثابت نہیں تو منع کہاں ہے. سر منع بھی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو سر عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ عید کی اذان تو کوئی بھی نہیں دیتا. جو سال بعد نماز آنی ہوتی ہے اس کی بھی اذان دیا کریں. تو وہ کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں. نہ سر آپ نے تو کہا ثابت مسئلہ ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں جو بھی نیکی کا کام ہے قبر پہ بھی اذان دیں, آپ جناب جدھر مرضی اذان دیں. تو سر عید کی اذان شروع کروائیں نا. مجھے بتائیں کس حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو عید کی اذان مت دو؟ صرف اتنا آتا ہے کہ آپ نہیں دیتے تھے. مت دو تو منع تو کہیں نہیں ہے. تو عید کے اوپر تو سال بعد جن لوگوں نے نکلنا چاہیے 2 اذانیں ہونی چاہیے اور اقامت بھی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ڈیفینیشن ہی غلط کی ہے بدعت کی. منع نہ ہو, منع نہ ہو. یہ منع والا معاملہ دنیاوی معاملات میں, دنیا کا ہر وہ کام جائز ہے جو منع نہ کیا گیا ہو. اور دین میں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا من احدث فی امرنا ھذا, منع کیا ہوا ہے سر. صحیح مسلم 2005 خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ باقی الفاظ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں. بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے, بہترین کلام اللہ کی کتاب, بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہر وہ کام جو دین میں خود داخل کیا جائے وہ بدترین کام ہے اور وہ بدعت ہے, اور بدعت گمراہی اور دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ آ گئی نا کہ دین میں جو بھی چیز داخل کریں گے آپ دین سمجھ کے, دین کو سپورٹیو نہیں, یعنی ہوائی جہاز پنکھے یہ دین نہیں ہے, دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, اچھی بدعت نہیں, اچھا طریقہ ثواب ملے گا, برا طریقہ گناہ ملے گا. ٹھیک ہوگا. اکثر فیملی میں محفل میلاد میں شامل ہونا پڑتا ہے اور وہاں شرکیہ نعتیں بھی ہوتی ہیں اور آخر میں قیام بھی ہوتا ہے جس میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے جبکہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں موجود ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے جی. محفل میں جائیں ضرور, اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز سے بچائیں, بیٹھ جائیں سنیں انڈر پروٹیسٹ. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, برائی کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو, لیکن وہ سب سے ادنا درجہ ہے, ذالک اضعف الایمان. اس کے بعد ان کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ یہ کہتے ہو نبی علیہ السلام یہاں محفل میں آتے ہیں, غلط ہے. کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے نماز کے طریقے میں تو کسی کے سامنے نہیں آپ کھڑے ہو سکتے. ان کو بتائیں ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنے استقبال میں کسی کو نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے. اور ترمذی میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو لوگ استقبال میں کھڑے ہوں, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. جب حضور دنیا میں موجود تھے اس وقت لوگ قیام نہیں کرتے تھے حضور کے سامنے, تو آپ یہ اب کیوں قیام کروا رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہنا کہ وہ حاضر و ناظر, وہ تو میری ایک ہی حدیث کافی ہے, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا, انہوں نے شہید ہوتے وقت دعا کی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو اس طرح شہید کر دیا گیا. انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا.
اس میں 3 مسئلے ایک حدیث میں کلیئر ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور میرا ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 4086، مسلم میں ہے 4917. اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک. ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں. اور اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا. ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی اس حال میں. اس میں مسئلہ علم غیب بھی کلیئر ہوا. انہوں نے اللہ کو کہا کہ ہمارے نبی کی حال کی خبر کرو. حاضر و ناظر بھی کلیئر ہوا. اگر حضور وہاں موجود ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا. ٹھیک ہو گیا، حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا، علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، اور استانت یا رسول اللہ مدد نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دیں. 3 مسئلے ایک حدیث میں حل ہیں. ٹھیک ہے، باقی میرے آپ ڈیٹیل لیکچر دیکھ لیں. تو ایجوکیٹ کریں. باقی اس وقت ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو جب وہ صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوں، آپ اپنی تسبیح نکال کے بیٹھ کے درود شریف پڑھیں. اگر وہ بیٹھنے کو برا جانتے ہیں اور وہ آپ کو بعد میں تانے ماریں اس چیز کے، لیکن کھڑے ہو کے ذرا آپ قیام کریں گے نا سر، قیام تو صرف اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے نا. یہی تو مشکل ہے نا. اسی کا قیام تعظیمی نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. میلاد پر کعبہ اور روضہ شریف کے ماڈل بنا کر ان کے سامنے دعا کرنا، ویڈیو بنوانا، جبکہ عورتیں بھی وہاں موجود ہوں اور وہ مرد و زن کا اختلاط وہاں پہ، یہ تو یعنی سارے غلط کہتے ہیں، لیکن اب قابو سے باہر ہو چکے ہیں. آپ صرف ایجوکیٹ کریں، جس طرح میں نے آپ کو ایجوکیٹ کیا، اس پہ میں پہلے بھی آلریڈی بول چکا ہوں. صحیح. اچھا، آخری سوال ہے، اس کا آپ نے 2 ٹوک جواب دینا ہے. شکر الحمدللہ. آخری سوال آیا جی، 10 جی 2 ٹوک جواب. ایک عام آدمی ہے، 12 ربیع الاول کے دن کو کیسے منائے؟ نہ آپ کہتے ہیں روزہ رکھے، نہ جھنڈے لگائے، نہ جلوس دیکھے، مطلب کڑ کے مر جائے، یہ مطلب کچھ بھی نہ کرے، گھر میں بیٹھ جائے. نہیں، گھر میں بیٹھے یوٹیوب آن کرے اور لکھ لیں 12 ربیع الاول اور میلاد، اور ساتھ لکھے انجینئر محمد علی مرزا، تو آج والی نشست کھل جائے گی. وہ دیکھے بیٹھ کے، اپنے بچوں کو بھی دکھائے. اپنی یہ والی جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 28 اکتوبر 2018، بمطابق 18 صفر المظفر 1440 ہجری ربیع الاول شریف کی آمد ہے. ہم نے پہلے ہی میلاد کا پروگرام کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ تاکہ جب یہ کوئی پوچھے کہ کیا کرے تو ہم اس کو کہیں وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے سر، یکم ربیع الاول سے پہلے ہی ہو چکا ہے، اس کے کلپ بھی آ چکے ہیں، نیٹ پہ سرچ کرے. اس طریقے سے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. اور بہتر یہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں جتنے منڈے آ رہے ہیں، کم از کم پورا سال نہیں تو منڈے، ربیع الاول کے منڈے تو روزوں کے ساتھ رکھے جائیں نا. صحیح مسلم میں 2750 حدیث ہے، نبی علیہ السلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن بھی منایا اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منایا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کے. تو آپ میلاد کا پروگرام بے شک کریں، 12 ربیع الاول کو گھر پہ کر لیں، لیکن گھر پہ آپ کیا کریں گے؟ قرآن کا ایک رکوع کھول کے پڑھ لیں. مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سیرت النبی پہ کوئی کتاب بتائیں، میں کہتا ہوں قرآن. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسلم شریف میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے کہا قرآن. اخلاقیات ہی پوری سیرت ہے نا. تو سب سے بیسٹ سیرت میں بک ہے قرآن. اور اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھ لیں، آپ تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. یعنی آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو، جیسے لوگ عید کے دن ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں لگا کے دیکھتے ہیں، تو سر آپ 12 ربیع الاول کے دن اجتہاداً جو ہے وہ عمر سیریز لگا لیں، ہماری ویڈیوز لگا کے دیکھیں، بہت کچھ کریں، کڑ کے نہ مریں انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلطی کو یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ 10 محرم کے اوپر کوئی شخص کہے جی میں 10 محرم پہ ماتم بھی نہ کروں، چھریاں بھی نہ ماروں، آگ پہ بھی نہ چلوں، زنجیریں بھی نہ ماروں، خون بھی نہ نکالوں، تو کڑ کے مر جاؤں. یہ میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ کیا 10 محرم پہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا نہیں آپ وہ سارے کام کریں جو آپ ربیع الاول پہ کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں. تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے، اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا. تو میں نے تو وہ علمی پھکی دی ہے نا کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکتے. یہ اکثر کہتے تھے وہ جی دیکھیں جی سمپل ہے، مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 2 گھر ہیں، ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے 12 ربیع الاول کی، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں، بتاؤ کون عاشق رسول ہے؟ تو ہم تو صحیح پڑھتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو سر یہ پرانی بات ہوگی، یہ انجینئرنگ سے پہلے تھی، اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے کہ 2 گھر ہیں، 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر سے رونے کی، چلانے کی اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں، دوسرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، تو کون عاشق اہل بیت ہے؟ یہ ٹی وی والا گھر بریلویوں کا گھر ہے.
ہاں جو کہتے ہیں میلاد پہ ہمیں کہا کرتے تھے اور یہ شیعہ کا گھر ہے، تو کہیں گے نہیں 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 وہ اہل بیت کا یہ تو نہیں کہ یہ کچھ کیا جائے. تو سر آپ بھی جو کچھ کر کے دوسروں کو ابلیس کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے، تو آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا. تو جب تک الزامی جواب اینٹی وینم پھکی نہ دی جائے بات سمجھ نہیں آتی. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا سوائے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے. اسی اصول اور مبادی پہ جواب دیا جائے. جو 12 ربیع الاول کے جلوس کی اور ان کے وہ ڈول ڈمکوں کی بات کرے اسے فوراً 10 محرم کا جلوس یاد کروائیں. تو وہ جو اس کے بارے میں لکھے کہے گا نا وہی ہمارا جواب اس کے بارے میں سر لے لیں. جو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں میرا جواب وہی اس کے بارے میں ہوگا. ہم کہتے ہیں جلسے جلوسوں کی بجائے کنٹرول اور انوائرمنٹ میں مجالس کریں. محرم میں آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں، ان کی محبت کا بیان کریں. ربیع الاول میں آپ نبی الاسلام کی محبت کا تذکرہ کریں. اس پہ تو اجماع امت ہے، سارے کر رہے ہیں. سر ربیع الاول میں کیا بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں تو دیوبندی سیرت النبی کانفرنس نہیں کر رہے؟ اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں نا. پورے ملک میں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. شیعہ بھی کر رہے ہیں. تو طریقوں میں فرق ہے لیکن اس چیز پہ اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں نبی الاسلام کا ذکر ہونا چاہیے. تو البتہ محرم کے اوپر اجماع نہیں ہوا تھا، وہ میں نے کروا دیا. وہ اجماع ہو گیا نا. محرم کے مہینے کے اندر پہلے تو صرف شیعہ کو کنڈیم کیا جاتا تھا سنیوں کی طرف سے. اب فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ فضائل امیر معاویہ کانفرنس ہی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی بہانے صحابہ تو نعتیں لینا شروع کیتا ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو پہلے یزید کے دفاع میں جمعے پڑھائے جاتے تھے، اب وہ ایک سٹیپ نیچے اتر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یزید کو چھوڑے جی، ہم کوئی نہیں مسئلہ، ہم کوئی یزید سے محبت نہیں کرتے. وہ لوگ بھی جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وہ بھی اب کہتے ہیں ہم کوئی محبت نہیں کرتے. پرانی ویڈیوز دیکھیں یزید رحمۃ اللہ علیہ ہے، اب کہتے ہیں یزید کو ہم دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ابن تیمیہ نے یہی لکھا ہے منہاج السنہ میں اسے دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتا ہوں، نہ اسے محبت کرتا ہوں نہ دشمنی کرتا ہوں، میں اس کو ایک کیجول لیتا ہوں. تو محرم کے معاملے میں بھی تو دیکھیں نا اجماع کروا دیا ہے. اب تو بلکہ پورا سال ہی محرم رہتا ہے، پورا سال ہی ربیع الاول رہتا ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے، اللہ کے فضل سے. کیونکہ پہلے لوگ جو ہے نا محرم اور ربیع الاول کا انتظار کرتے تھے. اب لوگوں میں سے ٹیکنالوجی کی برکت سے نا صبر ختم ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آج ہمیں بتائیں. یعنی آج اگر میرے دل میں رمضان کا کوئی مسئلہ ہے نا تو میں چاہوں گا رمضان کے مہینے سے پہلے مجھے آج پتہ چلے. تو سر وہ یوٹیوب بتائے گی، اور یوٹیوب آپ سے یہ بھی نہیں کہے گی کہ سر اس وقت تو پروگرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ تو شام کو 4 سے 5 لگتا ہے. یوٹیوب کہے گی سر آپ بے شک صبح 4 سے 5 رات کو 1 سے 2 پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں کہ جی 12 ربیع الاول اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو ہم سامنے آ جائیں گے کیا حکم ہے میرے آقا، ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نا جناب، اگر آپ یعنی ایک دنیاوی طور پہ ایک حاضر و ناظر والا کنسیپٹ دیکھیں تو یوٹیوب نے دے دیا ہے ہر وقت ہر ٹائم ہر جگہ پہ. سارے ہماری ویڈیو چڑھتی ہے ود ان سیکنڈ تھاؤزنڈز آف ویورشپ ہو جاتی ہے آل اوور دا ورلڈ. تو وہ حالانکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو جیلم میں اس کو ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو سر اس طریقے سے کڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے مجاہد بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو سچ بات بتائیں. اور آج کی ہم محفل میلاد کا جو اختتامیہ ہے، اختتام سے پہلے علی بھائی سوشل میڈیا کے جتنے بھی بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو سلام جو آپ کے چاہنے والے ہیں. علیکہ وعلیہم السلام اجمعین. اور ان سے بھی میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا، وہ میرے لیے دعا کریں جو بخاری مسلم میں آئی ہے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو سر ہم اختتامیہ کرتے ہیں وہ جو آج کل ایک بڑا مشہور ہے شعر، کون سا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اسے معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.